لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. مجھے آج بھی یاد ہے جلالین کاف زائدہ، کاف زائدہ، یہ کاف زائد ہے ٹھیک، چونکہ اکابر نے کہا 100% کاف للتحسین. ایک میں بتاتا ہوں، لغت سے ہی بتاتا ہوں، کوئی اجتہاد نہیں کرتا ہوں، کوئی تفسیر بالرائے نہیں ہے، لغت سے ہے. جو چیز لغت سے ہو، اکابر سے ٹکرائے نہیں، اس کو تفسیر بالرائے نہیں کہتے. جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جائے، صفات میں، تو وہاں کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو وہاں مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے عربی کا. جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جائے تو متنبی سیف الدولہ کو بیوقوف بنا رہا ہے. کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید صحائبا. یہ تو سمندر کی طرح ہے، قریب آؤ تو موتی دیتا ہے، دور جاؤ تو بارش برساتا. میں کہتا ہوں متنبی اتنا بڑا شاعر تھا. یہ جتنے بڑے بڑے شعراء انہوں نے اللہ کی تعریف کا ایک شعر نہیں کہا، بادشاہوں کو ہی قصیدے پڑھتے رہے. پھر کہتا ہے کل بحر، کل بحر. اب وہ سخاوت میں تشبیہ دے رہا ہے تو کاف کا لفظ آ رہا ہے. پھر حسن و جمال میں تشبیہ دینا چاہتا ہے تو کل بدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا. اب اس کو چاند سے حسن میں تشبیہ دیا تو کل بدر، کل بحر. اب اس کو جلال میں ہیبت میں تشبیہ دینا چاہتا ہے تو کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا. یہ کل بحر، کل بدر، کالشمس. جب صفات میں تشبیہ آئے تو کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب ذات میں تشبیہ آئے تو مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انا السروجی وهذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد. کل اسد نہیں کہا چونکہ یہاں شبل اور اسد، شبل شیر کا بیٹا، شبل شیر کا بیٹا اور اسد شیر، تو یہاں تشبیہ ذات میں آ رہی ہے، ذات میں، صفات میں نہیں آ رہی، ذات میں آ رہی. تو وہ ابو زید سروجی کہتا ہے انا السروجی وهذا ولدی. یہ وہ ابرا سوئی والا مقام، اب تو خیر اتنے پڑھاتے بھی نہیں ہیں، تو یہ سوئی والا مقام ہے. انا السروجی وهذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد. میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شبل شیر کا بچہ امتحان کے وقت میں شیر ہوتا ہے. والشبل فی المخبر مثل الاسد. کالبحر، کالبدر، کالشمس مثل الاسد. جب ذات میں تشبیہ آئے تو مثل کا لفظ آتا ہے، جب صفات میں تشبیہ آئے تو کاف کا لفظ آتا ہے. تو یہ کاف زائدہ بھی ٹھیک ہے اور للتحسین بھی ٹھیک ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ صفات کے لحاظ سے بھی نفی فرما رہا ہے اور ذات کے لحاظ سے بھی نفی فرما رہا ہے کہ نہ ہمارا صفات میں کوئی میرے جیسا ہے نہ ذات میں کوئی میرے جیسا ہے. لیس کا، کوئی نہیں تیرے رب جیسا صفات میں، مثلہ کوئی نہیں تیرے رب جیسا ذات میں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہ اس درجے تک جانا ضروری ہے جس سے قرآن پاک کلام عشق بن جائے. یہ کلام فقہ نہیں ہے، یہ کلام عشق ہے، یہ محبوب کا کلام ہے اور محبوب پہ اترا ہے. ایک بدنی آیت سنی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو اونٹ سے نیچے گر گئے اور سجدے میں پڑ گئے. تو ابو عبید نے پوچھا کسے سجدہ کر رہے؟ کہنے لگا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں. فاصدع بما تؤمر. تو تمہیں اس میں کیا خوبصورتی نظر آئی ہے؟ فاصدع بما تؤمر، جو کہا جا رہا ہے کھل کے کہو. ترجمہ ہے جو کہا جا رہا ہے کھل کے کہو. لیکن اس میں حسن کیا ہے؟ جب تم اصل کا پتہ ہوگا پھر تمہیں اس کے حسن کا پتہ ہوگا، پھر تمہارا دماغ بھی ہلے گا، وجود بھی لرزے گا. صدا، ابھی میں مولوی صاحب کا شیشہ توڑ کے آ رہا ہوں. صدا شیشہ توڑنے کو کہتے ہیں صدا. گلاس توڑ دو نا تو یہ نہیں کہتے کسر الزجاج، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں کسر الزجاج توڑنے کے معنی میں، لیکن عرب کا بدو کسر نہیں کہے گا، عرب کا بدو کہے گا صدع الزجاج.
یہ مولوی صاحب نے گلاس توڑ دیا، شیشہ توڑ دیا. صدع صدع. شیشے میں ایک عیب ہے، یہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں. اس میں ایک عیب ہے، یہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں، باقی ہر چیز جڑ جاتی ہے. صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد چیز جڑ نہ سکے. صدع پھٹ جانا. تمہارے جب سر میں درد ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے سر پھٹ رہا ہے، تو اس کے لیے صداع کا لفظ ہے کہ میرا سر پھٹ رہا ہے. کبھی تم نے کہا درد سے میرا پیٹ پھٹ رہا ہے؟ کبھی کہا کہ میرے مروڑ اٹھ رہے ہیں، میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، میرے پیٹ میں شدید درد ہے. لیکن میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 45 سال سے، تو میں تو ہر روز چوتھے دن اس کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرا سر پھٹ رہا ہے. صدع اس پھاڑنے کو کہتے ہیں، اس توڑنے کو کہتے ہیں جس میں چیز دوبارہ جڑ نہ سکے، جس میں چیز دوبارہ جڑ نہ سکے. کسر عام ہے، صدع خاص ہے. کسر الزجاج کہہ سکتے ہیں، لیکن صدع ایک لفظ ایک خاص معنی میں ہے کہ اس طرح توڑنا کہ جڑ نہ سکے، جڑ نہ سکے. تو اس لیے صرف شیشے پر بولا جاتا ہے صدع ان صدع الزجاج، کہ شیشہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں. اسی تعبیر کو ابو طالب نے بھی اپنے شعر میں استعمال کیا تھا. فاصدع بأمرک لم تصبک صبابۃ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا. فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ. تو فَاصْدَعْ کا مطلب ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ جو میں نے تمہیں شریعت دی ہے، جو امر دیا ہے، جو دین دیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس سے تو باطل پر ایسی ضرب لگا کہ پھر یہ قیامت تک کبھی جڑ نہ سکے. اس کو ایسا توڑ کہ یہ کبھی جڑ نہ سکے. فَاصْدَعْ ایسا توڑ کے پھر یہ جڑ نہ سکے. یہی تعبیر ابو طالب کے فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ لَمْ تُصِبْكَ صَبَابَةٌ. اس نے بدو کو زمین پہ گرایا کہ کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اس آیت کو سن کر فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. جب مایوس ہوئے تو مشورہ کرنے لگے، یہ ترجمہ ہے، جب مایوس ہوئے تو مشورہ کرنے لگے. لیکن اس آیت کو سن کر ایک بدو نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں مخلوق ایسے کلام کہنے پر قادر نہیں ہے، یہ کسی قادر کا کلام ہے. تو میرے عزیزو 8-9 سال پڑھنے کا موضوع صرف یہ نہیں کہ بعد میں معرف القرآن پڑھ کے درس قرآن دیا جائے اور معرف الحدیث کھول کے درس حدیث دیا جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ آپ اصل چشمے تک پہنچ سکو اور اس چشمے سے خود سیراب ہو سکو. اس کا حسن و جمال اور اس کا جمالیاتی منظر آپ کی دل دنیا میں ایک اضطراب پیدا کرے اور دل اللہ کی طرف کھینچے کہ اللہ جب اپنے آپ کو جب بیان کرتا ہے تو کمال کر دیتا ہے، کمال کر دیتا ہے. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.